نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے قابل قدر طلباء ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ علم و عقل، دولت و اقتدار، روشن دماغی، دل کے احساس، شعراء کی محفلیں اور علماء کی مجلسیں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود جب خدا فراموشی آتا ہے تو خود فراموشی کی نحوست سے محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ خود فراموشی انفرادی نوعیت کی ہو تو اس کے مضر اثرات محدود ہوتے ہیں، اور اگر وہ اجتماعیت کی صورت اختیار کریں تو پورا معاشرہ فساد اور بگاڑ کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، زندگی کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ساری سوسائٹی تہو بالا ہو کر رہ جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی حالت تھی، انسانیت تباہ و برباد تھی، اس کی کوئی کل وجود نہ تھی، پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں تھا، کوئی اس کو ذرا سہارا دینے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اور مکمل دین عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، اے دنیا والو، تمہاری زندگی کا پورا نظام غلط ہے، تمہاری عادتیں، اخلاق، تمہارے رسوم مسلمات سب غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس دعوت کا آغاز کیا اور جان کی بازی لگا دی، خطرات میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور باطل سے ٹکرا گئے۔ ایک موقع پر جب چچا نے شکوہ کیا اور کام کو موقوف کرنے کی بات کی تو فرمایا، چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہ آؤں گا۔ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا اور بطور مولانا سید سلیمان ندوی اختلاف استعداد کے باوجود ایک چیز ہزاروں لاکھوں افرادوں میں نمایاں ہو کر سامنے آئی، وہ ایک بجلی تھی جو سب میں کوند رہی تھی، ایک روح تھی جو سب میں تڑپ رہی تھی، اور بادشاہ ہو یا گیا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا جوئی کا جوش ہر ایک کے اندر کر رہا تھا، اور جو کچھ بھی ہو اور جہاں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ گرامی قدر حاضرین، آج وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی گھر اور دکان لوٹ رہا ہے، ایک دوسرے کی آبرو پامال کر رہا ہے، ہر طرف ظلم، ستم، خودہارزی اور زرپرستی کا بازار گرم ہے۔ سامعین گرامی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا فراموشی اور خود فراموشی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، ورنہ سیرت کی جنگ سے بہت ہو رہے ہیں۔ برگائے رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہا ہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ
اور ماحول اور فضا اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع ضروری ہے، اور اسی میں ہمارا علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔